عید کے دن 21 کرنے والے کام، یہ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ انشاءاللہ میں ابھی عرض کرتا ہوں تو آپ توجہ سے یہ سماعت کر لیجیے۔ نمبر 1 حجامت بنانا، نمبر 2 ناخن ترشوانا، نمبر 3 غسل کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، نمبر 6 خوشبو لگانا، نمبر 7 انگوٹھی پہننا۔ اسلامی بھائی جب کبھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنے، ایک سے زیادہ نہ پہنے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہیں ہونے چاہیے، اور بغیر نگینے کی بھی انگوٹھی نہیں پہنے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نمبر 8 نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی موجود ان کو مبارک، ہمیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی۔ نمبر 9 عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا۔ 3 5 7 یا کم و بیش مگر طاق ہونی چاہیے، کھجوریں طاق ہونی چاہیے۔ کھجوریں اگر نہیں ہیں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھایا تو گناہ نہیں ہے، مگر عشاء تک نہ کھایا تو ملامت کیا جائے گا۔ نمبر 10 نماز عیدگاہ میں ادا کرنا۔ نمبر 11 عیدگاہ پیدل جانا۔ نمبر 12 سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نمبر 13 نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 14 عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ افضل تو یہی ہے، مگر عید سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دے۔ نمبر 15 خوشی ظاہر کرنا، اور نمبر 16 کثرت سے صدقہ دینا۔ نمبر 17 عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا۔ نمبر 18 آپس میں مبارکباد دینا۔ نمبر 19 بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہو۔ نمبر 20 عید الاضحیٰ یعنی بقر عید پر یہ تمام احکام عید الفطر کی طرح ہیں، لیکن بعض باتوں میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں فرق ہے۔ بہرحال یہ جو کام ہے یہ 20 کام یہ 19 کام یہ گنوائے گئے، تو اچھا 19 کام گنوائے گئے۔ اچھا اس کے علاوہ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ تکبیر کہنا، یعنی چھوٹی عید پر بھی تکبیر کہنی ہوتی ہے، لیکن کیسے؟ آہستہ۔ راستے میں جاتے ہوئے تکبیر آہستہ کریں۔ اب تکبیر کیسے؟ کون سی تکبیر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی یہ جو ہے یہ آہستہ پڑھنا ہے۔ تو عید الاضحیٰ پر ہم بلند آواز سے پڑھیں گے، تو لیکن چھوٹی عید پر اسے آہستہ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ہے عید والے دن کرنے والے کام، پھر نماز عید کے بعد جو کام کرنے ہیں وہ انشاءاللہ وہ پھر بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ نماز جو عید الفطر ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز یہ لیٹ ادا کرنا، اور عید الاضحیٰ کی نماز یہ جلدی ادا کرنا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ عید الفطر کی نماز لیٹ ادا کرنا، بھائی کچھ بھی نہیں کرنا، جو سارے جمع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، تو عید الفطر ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور عید الاضحیٰ میں قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں اس کا حکم اس کا یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کو ادا کیا جائے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔